کل 75 قرآن اندازی میں شریک ہوں گے۔ حاضری لی گئی تھی 11 سے 11:30 کے درمیان۔ 56 علماء کرام موجود تھے جن کی پرچی بن چکی ہے اور یہاں سامنے اسٹیج پر آ چکا ہے۔ 19 غیر حاضر تھے، تو چیئرمین صاحب سے اجازت کے بعد اجازت لے لی ہے۔ اخیر میں اعلان کر ان کی پرچی بنا دی جائے گی جو موجود ہوں گی۔ گانا انداز وہ تمام کیفیات کے ساتھ کہ یہاں آ کر یہ جملہ مکمل ہوتا ہے کہ جب خانہ خدا کعبہ شریف پر نظر پڑتے ہی پہلی دعا یہ کہ یا اللہ اس ایسی کیفیت میں اس حقائق کو بیان کیا، نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے علماء کی اہمیت اور حیثیت کا جو تذکرہ کیا، اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے علماء جو ہیں وہ انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ نبی اور عالم کے فرق کو وہ سمجھتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے نبی بنا دیں، لیکن مطلب یہ تھا کہ وہ کام جو انبیاء بنی اسرائیل نے انتہائی دشوار ترین ماحول میں انجام دیا ہے وہ میرے علماء کو انجام دینا ہوگا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے آزمائش کے ساتھ ہمارے علماء کام کرتے ہیں، ان کے گھروں میں چراغ جلے نہ جلے لیکن مسلم معاشرے میں روشنی پھیلانے کے لیے وہ ہمیں ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ وہ لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں میں نے اسی حال میں جینے کی قسم کھائی ہے۔ اور یہ شعر جو ہے برمحل فٹاتا ہے کہ جہاں پہنچ کے قدم ڈگمگاتے ہیں سب کے، جہاں پہنچ کے قدم ڈگمگاتے ہیں سب کے، اسی مقام سے اب اپنا راستہ ہوگا۔ جناب حفیظ اللہ شریف صاحب تائش پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمد ونصلی علی رسول اللہ اما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم صدق اللہ العظیم۔ خودی کو کر بلند اتنا حد تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رسا کیا۔ میرے علماء نیز پر بیٹھے ہوئے خصوصی مہمان، علماء دین، اعلیٰ ترین شخصیت، سب کا نام باری باری نہیں لے سکتا کیونکہ وقت کا تقاضا ہے اور گلے میں بھی مجھے کچھ خراشی ہے، اس لیے دیر ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ بہرکیف یہاں میں صرف آپ کے بیچ میں ایک مصلی بن کے آیا ہوں، نہ تو میں عالم ہوں نہ تو عالم دین ہوں، صرف آپ کی محبت میں آپ کا ایک مصلی بن کے آپ کی خدمت میں۔ میرے علماء کو انہوں نے ایک مشورہ کیا کہ جو کوٹ کیسے مرتا ہے وہ شہید مرتبہ کہلاتا ہے، تب آ کے قبرستان کے دروازے کھلے اور جا کے جو میت کو دفنانے کا موقع ملا، تب میرے علماء حضرات اپنی جان کو جوخم میں لے کے غسل بھی دیے، جنازے کی نماز بھی پڑھائے اور کھندا بھی دیے۔ یہ ہے میرے علماء حضرات کی جو ہے اپنے جان سے بڑھ کے وہ خدمت کرتے ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ بس ایک مسجد میں ایک امام ہے، بس نماز پڑھائے گا، وہ جو پیشے کے امام ہے اس کو 10-12 ہزار تنخواہ دے دیں گے، بس نماز پڑھا کے جاتا ہے۔ ان کو کیا معلوم علماء کا مقام، اماموں کا مقام۔ کاش میں جو سمجھ گیا ہوں میرے حضرات اگر سمجھ لے تو الحمدللہ آپ کی فضلت میں چرچا لگ جائے گی۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقام تھا، اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کا بھی ہے جو لقب لگا دیا۔ دنیا میں آئے دن آدم السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو یہ مقام جو رتبہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، صرف پیارے آقا کو نبوت کے ساتھ امامت کا لقب دے دیا۔ وہ جو ہے امام الانبیاء بن کے سارے پیغمبروں کو نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ جو مقام جو کسوٹی میں پیارے آقا نے بیٹھے امامت کا،
پیغمبری تو ختم ہو گیا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن امامت کا سلسلہ درجہ آج تک جاری ہے، جاری رہے گا تا قیامت تک، کیونکہ آپ ہی دین کے رہبر ہیں، آپ ہی دین کے سرتاج ہیں، آپ سے دین اجاگر ہوتا ہے۔ اگر آپ نہ رہے تو ہمیں حلال اور حرام کی تمیز تک نہیں معلوم ہوگی۔ یہ میرے علماء دین کا کرم ہے، جو قرآن کو جو ہے سیکھا ہے، قرآن کو جو حفظ کیا ہے، قرآن کو بولنے والے، قرآن کو بتلانے والے، اللہ کی راہ کو لے جانے والے، یہ صرف آپ ہی ہیں۔ زمین میں آپ سے بڑھ کے کسی کا مقام نہ ہوگا، کیونکہ آپ جو ہے مصلح کے مالک ہیں، آپ کے تابع کوئی نہیں رہے گا، البتہ ہم آپ کے تابع رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب آپ نماز پڑھتے ہیں، ہزاروں مصلی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جب سجدے میں سر رکھے تو ہم رکھیں گے، جب اٹھائے تب اٹھائیں گے۔ یہ قدم بھی اگر آپ کے سامنے ہم آگے چلے گئے تو نماز فاسد ہو جائے گی، ہم گنہگار کہلائیں گے۔ یہ مقام ہے میرے علماء کا، یہ مقام ہے میرے اماموں کا۔ دار آقا نے اپنے علماء کو، حافظ کرم کو کیا کہا؟ مہمان رسول، وہ میرا مہمان کہتا ہے۔ جب بھی آپ مصلی میں کھڑ کے نماز پڑھیں گے تو اللہ سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ جب آپ قرآن کھولیں گے اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کرتا ہے۔ یہ مقام ہے آپ کا۔ یہ ہم مصلی سمجھنا چاہیے کہ علماء کیا ہیں، پیشے کے امام نہیں ہیں، انہیں ہمارے حق میں دعا مانتے ہیں، ہماری برکت کے لیے، فضیلت کے لیے، عمر درازی کے لیے، کاروبار کے طریقے کے لیے، بچوں کے لیے، بچوں کی شادی کے لیے، کیا کچھ نہیں مانگتے ہمارے لیے۔ کیا ہم مصلی آج تک ہمارے امام کے لیے دو ہاتھ اٹھائے دعا کی؟ بتائیں آپ سب، آپ مختلف مسجدوں کے امام ہیں، کوئی مصلی آپ کے حق میں ہاتھ اٹھائے گا؟ اللہ کے بارگاہ میں آپ کے لیے دعا مانگا ہے؟ صرف ہم لینا جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے۔ ہم مانگا ہے آپ سے، بچہ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک آپ کا ساتھ مانگتے ہیں۔ امام الانبیاء کوئی امام ہے، اگر وہ زمین میں کسی کا مقام ہے وہ امامت کا ہے اور کسی کا مقام نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ حضرات سے سنا ہو کہ مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں، لیکن ان کے نام سے پہلا نام لگے گا امام مہدی علیہ السلام۔ وہ آ کے دجال کو ختم کریں گے، لیکن نماز پڑھائیں گے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ مقام ہے امام کا۔ ہم مسجد تو بنا لیتے ہیں لیکن اماموں کی قدر نہیں کرتے۔ میں نے تلاش کیا اللہ کی رضامندی کہاں ہے۔ میں نے میرے والد کے نام سے ایک مسجد بنائی تو مجھے ایسا لگا ارے چلانا تو سیکھو، مسجد تو بنا لے لیکن اس کو کیسا چلاتے ہو۔ پھر اس کے بعد میں نے مدرسے چلائی، کئی یتیم خانے چلائے، کئی بھوکوں کو کھانا کھلایا، غریبوں کو راشن بانٹا، لیکن یہ ثواب کی حد تک ہو گیا، لیکن اللہ کی رضا کہاں ہے۔ میں نے میری ساری زندگی 40 پر 8 سال سیاست میں گزارا، میں خود ایم پی الیکشن لڑا اور جو ہے کاروباری اعتبار سے تاجر بھی بنا، آدھی سے زیادہ دنیا میں نے پھرا۔ جب پینڈیمک میں اللہ تعالیٰ نے مجھے راہ راستہ بتایا کہ اللہ تیری رضا کس میں ہے، مجھے تو اللہ کے کرم ہے، مجھے میرے علماء دین کی صحبت تھی، میں سوچا یہ میرے علماء، ان کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ ان کا رخ، ان کا منہ کعبے کی طرف کرتے ہیں، انہیں تو کعبہ دیکھے ہی، تصور میں بھی نہیں دیکھے۔ کوئی علماء میرے 10 سال 20 سال 30 سال اور کولار میں 35 سال کے ان کو میں نے عمرہ کو جو ہے سفر عمرہ کو بھیجا، وہ اللہ کا فضل ہے۔ 30 سال تک وہ آنکھوں میں تمنا لے کے بیٹھے رہتے ہیں، کبھی ان کو اللہ کے گھر کی دیدار نہ نصیب ہوتی نہ تک پیارے آقا کا روز اقدس پہ حاضری ہو۔ تو میں نے سوچا کہ اللہ تو جو ہے اماموں سے راضی ہے، علماء سے راضی ہے، اگر میں تیرے گھر کی دیدار کرا شاید تیری رضامندی حاصل ہوگی، میرے مقصد کا سامان ہو جائیں گے، میرے علماء کے ساتھ میری آخرت بھی پوری ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ درد میرے دل میں آئی، یہ تڑپ میرے دل میں آئی۔ آج اب چند 100-150 علماء ہیں لیکن آپ کسی سے کم نہیں، 5000 10,000 سے بھی بڑھ کے ہیں، کیونکہ ایک امام ہزاروں سے افضل ہوتا ہے، کہ وہ سب سے آگے ہوتا ہے، ہم اس سے پیچھے ہوتے ہیں۔ میں نے 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے مجمع میں نے اسپیچ کیا، میں نے بڑے بڑے نیشنل لیڈروں کے ساتھ میں نے اسپیچ کیے، کلکتہ میں، گجرات میں، کرناٹک میں، لیکن وہ بات اور تھی، وہ دنیاوی بات تھی، لیکن دنیا میں دین کو اجاگر کرنا یہ آپ سے سیکھے، یہ آپ سے سیکھے۔ میرے علماء حضرات، میری تڑپ جو ہے آپ سے لگاؤ، یہ پینڈیمک میں اللہ دے دیا، کاش مجھے چند سال اور پہلے اگر یہ خدمت کا راز مجھے مل جاتا تو میں کھڑا ہو جاتا۔ اور جو بھی میرے دانے در میں سخن ہے، جو بھی میری اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، ہم تو چھوڑ کے جانا ہے، سونے کی محل ہو تو بھی چھوڑ کے جانا ہے،
میں نے میری فیملی کے لیے، میرے بیوی بچوں کے خیش و قارب کے لیے آدھا رکھ دیا، اور الحمدللہ آدھا آپ کے حق میں رکھ دیا۔ عہد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور یہ بات اور بھی آپ کو بولتا ہوں کہ اللہ کا راز کیا ہے۔ ایسے جو میں 68 ایئرس اولڈ ہو گئی، ابھی تو ہمارا آخری سفر ہے، اب سفر ہو رہا تو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اس سے بڑی قسمت ہے۔ تو پھر البتہ میرے علماء ابھی تو دعا کر رہے تھے کہ حفظ اللہ صاحب کی عمر دراز کریں، حفظ اللہ کی عمر، کہاں بھی جاؤ وہی بولتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، میں تو میرے علماء دین کی امانت بن گیا، میں چلنا تو ابھی دیکھ کے چلتا ہوں، اس لیے کہ میں علماء کی امانت ہوں، تاکہ ان کا ایک شوق نہیں بلکہ ایک دید ہے، ان کا ایک تڑپ ہے، تاکہ اللہ کی گھر کی دیدار ہو جائے۔ جب تک میری سانس رہے گی، جب تک جو ہے مجھے جسم میں طاقت رہے گی، جب تک میرا مال میرا ساتھ رہے گا، الحمدللہ میں آپ کے حق میں لوٹا دوں گا۔ یہ پہلی لیکن آخری نہیں ہے۔ آپ کا مجموعہ دیکھا، آپ کی حضرت کو دیکھا، میرا ایمان جاگ اٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیچ مجھے قبول کیا، جبکہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا میں، میرے اکابر حضرات کے ساتھ آج بیٹھنا بولے تو اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے۔ میرا کوئی منسٹر نہیں، میرا کوئی پریزیڈنٹ نہیں، جو کچھ ہی آپ ہی ہیں کتاب امام کی، وہ سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ کیف رات دن آپ کی فکر رہتی ہے، ایسا سمجھو کہ وونا بچھونا میں نے بنا لیا، کیونکہ میری جو درد ہے ایک پیغام لے کے آیا ہوں اس راجدھانی دلی میں۔ ہم جیسے صاحب سرور جسے اللہ تعالیٰ نے حیثیت دیا ہے، سب چھوڑ کے جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے خیش و قارب کے حق میں کچھ ادا کر کے، کچھ جو بھی بچتا ہے وہ الحمدللہ میرے علماء کے حق میں سفر حج یا سفر عمرہ کو روانہ کر دیتے، اس سے بڑا ثواب اللہ کی رضامندی کسی میں بھی نہیں ہے۔ اگر بھوکے کو کھانا کھلا تو ثواب ضرور آتا ہے، اللہ کی رضامندی ہونا چاہیے۔ محض ثواب کے لیے ہم کھلائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ اللہ کی رضا اللہ کے اماموں میں ہے، علماء میں ہے، پیارے آقا کی رضا ان کے جو ہے مہمان رسولوں میں ہے۔ اگر ان کو جو پیارے آقا نے کہا میں تاج پہناؤں گا، ہم یہاں روئے زمین میں یہ سب سے بڑی افضلین سنت پیارے آقا کی، ہم آپ کو تاج پہنا کے عمرہ کو روانہ کریں تو پیارے آقا کا سلام قبول ہو جائے گا۔ یہ میری حسرت ہے کہ یہاں آپ کو تاج پہنا کے بیت الحرم شریف کو یعنی کہ کعبۃ اللہ کو اور پیارے آقا کے روز اقدس پہ روانہ کیا جائے۔ بس یہ حسرت میرے دل میں ہے۔ یہاں کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے۔ میں تو الیکشن لڑ کے بھی آ گیا، ایم پی الیکشن یا چیف منسٹر کے آگے کھڑا تھا بھی کرناٹک میں، مجھے کوئی حسرت نہیں۔ حسرت ہے تو آپ کی خدمت میں، حسرت ہے تو آپ کو کعبے کی دیدار دکھانے کی، حسرت ہے تو آپ کا مقام اونچا ہے، اونچا رہے گا اور اونچا کرنے کی۔ محض کوئی مطلب نہیں ہے میرا، کوئی غرض نہیں ہے، یہ درد دل میں لایا ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس سرزمین دلی میں کہ میرے صاحب ثروت آگے آئے، اپنے طرف سے اپنے دانے در میں سپنے میرے اماموں کو دیکھو کیا ہے، 10,000 8,000 12,000 تنخواہ ملتا ہے آپ کو، کیا ہوتا ہے اس میں؟ آپ کا گزرا نہیں ہونا پاتا۔ آج کے ماحول میں اگر عمرہ جانا بولے تو کم از کم 1 لاکھ روپے ہونا، اور حج کرنا 4 سے 5 لاکھ روپے ہونا، کس کے مقدر میں ہے؟ کہاں سے پیسے ملیں گے؟ یہاں تنخواہ نہ گھر کو راشن کو ہوتا ہے، نہ بچوں کی پڑھائی کو ہوتا ہے، نہ تو کوئی علاج کو ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کسی سے نہیں مانگتے۔ علماء میرے خوددار رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا، یہ آپ کو سزاوار ہے۔ علامہ اقبال نے جو ہے اشعار پڑھی، خود ہی کو کر بلند اتنا، آپ جو ہے اللہ کے بارگاہ میں مصلی میں کھڑ کے اپنی خودی کو بلند کرتے ہیں، اور آپ کے پیچھے ہم مصلی تابع امام کے خود اللہ پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا۔ جب پہلا سزا کرتے ہیں تو ہمارے حق میں مغفرت مانگتے ہیں، جب اللہ فرشتے آمین کہتے ہیں تو دوسرا سجدے میں شکر اللہ کہتے ہیں۔ یہ اماموں کا دین ہے ہم مصلی کو، اگر آپ نہ ہوتے پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوتا۔ بار کیف میری جو ہے اپیل ہے، یہ کوئی سیاست نہیں، کوئی مسلک نہیں، اور مسلک کو نہیں مانتا نہیں، کیونکہ مسلک ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 4 خلیفے ہیں، 4 اہل کتاب ہیں، اور 4 امام ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 4 کھندے تو ہیں۔ جب میت کو کھندا دیتا ہے پوچھتے ہیں کیا تیرا مسلک کیا ہے؟ بالکل نہیں، اسی طرح 4 کھندوں میں میت جاتی ہے۔ کوئی مسلک نہیں، صرف الہیت کا مسلک ہے۔ سب کچھ امام جو بھی کھڑتا ہے نماز پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہی مسلک ہمیشہ رہے گا، رہتے دنیا تک۔ بہرکیف یہ جو ہے نازک عالم ہے،
اللہ جو ہے پہلے بھی ناراض ہو چکا ہے، وبا پھیل چکی تھی، پھر بھی اللہ نے رحم کیا۔ یہ میرے اماموں کی علماء دین کی دعاؤں کا صدقہ ہے، ورنہ دنیا تہس نہس ہو جاتی، کیونکہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ ناراض ہونے نہیں دیتا۔ اگر اللہ والوں کو ہم ناراض کر دیں تو اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ دنیا الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ طائف میں وہاں جہالت تھی، لوگ پیارے آقا کی دعوت کو نہیں سمجھے تو خطرے برسا دیے، اوپر سے نیچے تک لہولاب ہو گئے۔ تو اللہ خفا ہو گیا کہ اپنے حبیب کو اس طرح خطر برسائے، تو اپنے فرشتے کو کہہ دیا کہ جاؤ جبریل علیہ، وہ طائف کے لوگوں کو جو ہے اس و نابود کرو۔ پیارے آقا کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ آپ اجازت دے دو کہ طائف کے لوگوں کو پہاڑوں کے درمیان چکی کے آٹے کی سفید دو۔ پیارے آقا نے کہا اے باری تعالیٰ اپنے غضب کو، اپنے عذاب کو تو روک لے، اس لیے کہ یہ معلوم نہیں ہے کیا کر رہے ہیں۔ اے اللہ ان کو تو معاف کر دے، آنے والی نسل کو تو ہدایت دے تاکہ تیرا نام بول بالا کرے۔ یہ دعا تھی پیارے آقا کی، وہی صفت ہے آپ میں۔ آپ کو پتھر برساؤ، آپ کو غصہ ہو، آپ کو درما دو یا نہ دو، آپ کبھی خفا نہیں ہوں گے، صرف معاف کریں گے۔ یہ عالم پائے ہیں کیونکہ آپ نبیوں کے وارث ہیں۔ بس اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور میں جاباز نہیں ہے، پتھر کو بھی مل سکتی ہے گویائی کی قدرت، کیا قوم میری واقفی اعجاز نہیں ہے؟ آئیے ان احساس و جذبات کے بعد میں آپ کو بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ حفیظ اللہ صاحب شریف صاحب کو بہت بہت اس کام کے لیے مبارکباد دیتا ہوں، جو یہ ماشاءاللہ ابھی میں نے سن رہا تھا جو ان کا جذبہ ہے، اور جو یہ ہمارے اماموں کے لیے جو یہ خدمت کر رہے ہیں، خدمت ہی ہے یہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دیکھ کے اور لوگوں میں بھی انشاءاللہ جذبہ پیدا ہوگا، ایسے ہی جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے میں انہیں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ ہم سب کا فرض بھی ہے، جتنے ہمارے مطلب انہوں نے کہا اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اور اگر کسی کو کوئی بھوکا اسے کھانا کھلانے کے لیے ابھی میں سن رہا تھا تو اس سے تو ثواب حاصل ہوگا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور جتنے بھی ہمارے امام صاحبان، جتنے بھی لوگ آج آپ سے پہلے انہوں نے بھیجا، جن جن لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان سب کا عمرہ بھی قبول کرے، ان سب کی دعائیں بھی قبول کرے، اور جس جذبے سے یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول کرے۔ اسٹیج کے اوپر ہمارے پروفیسر صاحب اختر الواسع صاحب، مولانا مسلم صاحب، جاوید خان یہاں منچ پر موجود ہیں۔ میں سب لوگوں کا، کیونکہ اب میں سمجھتا ہوں سب لوگ مہمان خصوصی ہیں، تو ان سب لوگوں کا بھی یہاں استقبال کرتا ہوں۔ یہ پولیٹیکل پروگرام نہیں ہے، یہ تو ماشاءاللہ عمرے کے قرا، میں سمجھتا ہوں قرا ہی ہے، یہ قرا اندازی ہے یہ، تو اس میں جتنے بھی لوگوں کا آج یہاں پہ نام آئے گا، جتنے بھی لوگ عمرے پہ جائیں گے، میں سبھی لوگوں کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ سب لوگ ساتھ خیریت کے ساتھ، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے سب لوگ ساتھ خیریت کے ساتھ یہاں سے عمرے کے لیے جائیں، اور وہاں عمرے کے سارے ارکان پورا کریں، اور ساتھ خیریت سے اپنے ملک واپس آئیں۔ اور حفیظ صاحب کے لیے بھی دعا کیجیے گا، یہاں جتنے لوگ ہیں سب کے لیے دعا کیجیے گا، اپنے لیے کیجیے گا، اپنے گھر والوں کے لیے کیجیے گا، اور ملک کے لیے بھی کیجیے گا۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے جتنے لوگ بھی جائیں، ہمارے ملک میں خوب امن و امان رہے، خوب خوشحالی آئے، خوب ترقی ہو۔ شکریہ، السلام علیکم۔ اللہ ان کو بھی جلد از جلد مدینہ اور بیت اللہ کی زیارت کرائے۔ بس میں انہی باتوں پر تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ جو خدام العلماء ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور حفیظ اللہ شیخ کی عمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے، اور جتنے ہمارے علماء اکرام مہمان اعزام یہاں اسٹیج پر ہیں اور میرے سامنے ہیں، تمام کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری آموز پر جو ہے دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین اور تمام معزز مہمان،
آج کی یہ نورانی محفل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جو دین کے بنیادی احکامات ہیں انہی میں سے ایک حکم جو کہ حج سے متعلق ہے کہ جب کوئی استطاعت کو پہنچ جائے تو وہ حج جیسے اہم فریضے کے لیے تیاری شروع کر دے، کوشش اور فکر میں لگ جائے۔ میں جانے کا صدا سا مان مفتی آصف کی الگ پہچان ہے، تبھی تو دیکھو اے یارو۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج قربِ بازی کے لیے جب مجھے پتہ چلا کہ حفیظ اللہ شریف صاحب 20 لوگوں کو حج میں بھیجیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور اس مسرت کے لیے میں نے کہا کہ میں ضرور 5 منٹ کے لیے صحیح لیکن حاضر ہوں گا، اور کیونکہ آج کافی میٹنگز تھی ہماری، لیکن میں بڑی مشکل سے آیا کہ کم سے کم قرہ میں بھی رہوں، کیونکہ ایک ثواب کا موقع ہے اور اس کو ہم اپنے آپ سے کیوں گنوانے دیں۔ تو میں سارے مہمان خصوصی جو ڈائس پہ بیٹھے ہیں ان سب کے ادب کے ساتھ، کیونکہ کافی وقت ہو گیا اور آپ لوگ بھی کوئی بھوک لگ رہا ہوگا، تو میں سب کو شکریہ کہ آج یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اور یہ بہت اچھا ہے، اور اس کو ہمیں اجتماعی طور پہ کرنا چاہیے تاکہ علماء بھی اپنے صحیح وقت اور جوانی میں ہی حج کریں۔ اور کیونکہ دیکھیے علماء کا رول بہت زیادہ ہے کمیونٹی میں، کیونکہ مسجد سے ہی لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہمارا لیڈرشپ پڑھے لکھے ہوں گے اور ان کو اسلام کے بارے میں اچھا نالج ہوگا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، کیونکہ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں جو دور چل رہا ہے، بڑی کنفیوژن سا پوزیشن، جو پڑھے لکھے مسلم ہیں جو مدارس پہ نہیں گئے ہیں ان کے بارے میں بڑا ڈفرینس اوپینین ہے، اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ انٹریکشن بڑھائیں، اور یونیورسٹیز میں بھی علماء کا پروگرام ہو، اور وہ جو بہت ساری کنفیوژنس ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ اور کیونکہ یہاں پہ بہت بڑے بڑے پروکتا بیٹھے ہیں، اور ہمارے عمران بھائی جو میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، تو جب مجھے پتہ چلا عمران بھائی خود آ رہے ہیں تو میں نے کہا نہیں میں ضرور آؤں گا، اور میں سب کو بیسٹ آف لک بولتا ہوں، کیونکہ یہ قرہ ہے اور قرہ میں یہ پتہ نہیں کہ کن کا نام آئے گا، کس سے ہوگا، اور آپ خوش قسمت ہوں گے جن کو موقع ملے گا، اور جن کو موقع نہیں ملے گا انشاءاللہ ان کو کسی اور طریقے سے کیا جائے گا، کیونکہ آگے بھی ہوگا، اور یہ بہت اچھا ایک سلسلہ سٹارٹ کیا ہے، اور اس کو ہم لوگوں کو اجتماعی طور پہ بھی کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ حج کریں۔ جب آپ جائیں گے مکہ اور مدینہ اور دیکھیں گے مکہ میں اللہ کا پریزنس، میں 2 بار حج کیا اور کئی بار عمرہ کیا، تو مکہ میں ایک جلالی جو لگتا ہے کہ واقعی خدا کا پریزنس ہے، اور مدینہ میں آپ کو ایک سافٹنس، محبت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے، تو یہ بڑا اچھا موقع ہے۔ اور میں چاہوں گا جو آج کل بہت زیادہ حج میں چلنا پڑتا ہے، تو لوگ جوانی میں ہی حج کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اسلام کا ایک بہت امپورٹنٹ فرائض ہے حج بھی، لیکن آخری ہے، لیکن کیونکہ آج ٹیکنالوجی اتنا اپ گریڈ ہو گیا ہے کہ ابھی ریسنٹلی میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک جے پور کی لیڈی ہے جو فیس بک میں اسلام کو پروپیگیٹ کر رہی ہے، ایک برہمن لڑکی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور مولانا پاکستان کے بڑے بڑے بزرگوں کا لاتی ہے اور اس کو وہ ڈسکرائب کرتی ہے۔ تو یہ ممکن کیسے ہوا؟ ٹیکنالوجی کی وجہ سے، یوٹیوب کی وجہ سے، فیس بک کی وجہ سے۔ تو ٹیکنالوجی آنے سے لائف بھی تھوڑا آسان تو ہو ہی گئی ہے کہ آپ ایزیلی جا سکتے ہیں۔ پہلے ایک زمانے میں 70 کے دور میں اگر آپ حج کرنے جاتے تھے، اس زمانے میں لوگ سی آف کر لیتے تھے، اور آج ہے کہ آپ گئے اور ہوائی جہاز سے گئے اور ہوائی جہاز سے واپس آ گئے، تو وہ کافی بدل گیا ہے۔ اور اس میں نو ڈاؤٹ میں تو یہ کہوں گا کہ لوگوں میں ٹھیک ہے خواہش بڑھی ہے حج کرنے کا، لیکن وہ رسپیکٹ اور احترام کم ہو گیا ہے، تو اس کو بھی مینٹین کرنا چاہیے کہ جیسے اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں تو حج کا اہتمام بھی ہونا چاہیے، اور آنے کے بعد آپ اگر حاجی صاحب کہلا رہے ہیں تو آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ آپ حاجی ہیں۔
क्योंकि सिर्फ हज कर लेने से आपके वो रिवायत पूरे नहीं होते हैं। आपको प्रूफ करना है, सिर्फ नमाज ही नहीं, आपको सोसाइटी में एक लीडर का रोल करना है, और उस रोल के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ वाकई जो हाजी साहब है वो बोल रहे हैं तो उनकी बात को हम मानेंगे। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, और यहाँ हमारे वो सीनियर बड़े भाई प्रोफेसर बैठे हैं तो, और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, तो आपने उनको भी सुना होगा। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं फिर से आप ऑर्गेनाइज़र को शुक्रिया अदा कहता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और बुलाया कि आप आए पूरे इस अंदाजी में शामिल हो। तो मैं भी बड़ा मुतनफिर हूँ कि जल्दी कोई रिजल्ट आए और देखें कि किन का किस्मत आज अल्लाह ने लिखा है कि वो हज पे जाए। अच्छा प्रोग्राम है, और मैं तमाम जितने भी लोग जा रहे हैं उम्रे के ऊपर, मैं तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि सब लोग साथ खैरियत से जाएं और साथ खैरियत से अपना उम्रा करके अपने घर वापस आएँ। और मैं उनसे गुजारिश भी करता हूँ कि अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी करें, और तमाम मुल्क के लिए दुआ करें, अमन व अमान के लिए, खुशहाली के लिए दुआ करें। और हफीज़ुल्लाह साहब ने माशाल्लाह ये जो कदम उठाया है और ये जो लोगों को भेज रहे हैं उम्रे के ऊपर, खादिमुल उलमा जो इनकी फाउंडेशन है उसके ज़रिए, तो मैं इन लोगों को, तमाम इनके जितने भी मेंबरान हैं, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि सब लोगों का उम्र अल्लाह ताला कबूल करे। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि तालीम जो है हदीस और कुरान के ज़रिए भी, और मतलब हमारे प्यारे नबी ने भी कहा है कि अगर तालीम, अपने बच्चों को हमें तालीम दिलानी बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको ये भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि दिल्ली हुकूमत, जो अभी दिल्ली की हुकूमत है, अरविंद केजरीवाल जी गवर्नमेंट है, सबसे ज़्यादा काम तालीम पे कर रही है। और मैं ये समझता हूँ जो प्राइवेट स्कूलों में हज़ारों हज़ारों रुपए की फ़ीस दे के जो पढ़ाई होती थी, हर आदमी चाहता था कि मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊँ, आज उससे बेहतर पढ़ाई सरकारी स्कूलों में हो रही है। उनको, उनकी जो एजुकेशन का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्राइवेट से ज़्यादा बेहतर हो गई है। आज जो नीट का एग्ज़ाम हो या कोई और भी कंपटीशन हो, उसमें दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों के बच्चे उन्हें प्राइवेट वालों को बीट कर रहे हैं। तो मेरी सब, और एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, मतलब प्राइवेट से बेहतर एजुकेशन फ्री है। और मैं सबसे अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी कि सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि तालीम बहुत ज़रूरी है। और कोई भी कौम, कोई भी मुल्क, कोई भी शहर जब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसका बच्चा तालीम याफ्ता ना हो। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है। और मैं ये भी अपील है, अगर कोई बच्चा, क्योंकि ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं हूँ या आप हो, हम सबकी जिम्मेदारी है ये। अगर आपके इलाके में भी कोई बच्चा तालीम नहीं हासिल कर रहा, पढ़ने नहीं जा रहा, किसी मजबूरी के तहत या कोई और वजह, तो आप उसका ध्यान करें। और अगर मेरी कहीं ज़रूरत है तो आप मुझे 24 घंटे में इसके लिए याद कर सकते हैं। सर, बात तालीम की अगर की जाए तो हायर एजुकेशन पे आम आदमी पार्टी काम कर रही है, लेकिन जो प्राइमरी पे भी कर रहे हैं, हम तो प्राइमरी पे भी कर रहे हैं, प्राइमरी पे भी काम कर रहे हैं, हम तो प्राइमरी पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन पे दिल्ली गवर्नमेंट काम कर रही है। लेकिन क्योंकि एमसीडी अब 15 साल तक जो है बीजेपी के उसमें थी, बीजेपी के शासन से चल रही थी, तो एमसीडी के अब एमसीडी में भी अल्लाह का शुक्र है आम आदमी पार्टी आ गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों को अपग्रेड करके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम किया गया, उसी तरीका एमसीडी के स्कूलों को भी अपग्रेड करेंगे। हरमैन और फाउंडेशन के जिम्मेदार जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और उन सबसे ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा, वो जो हैं हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब जो इस प्रोग्राम के मुहर्रिक हैं, वो बुनियादी तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि उन अइम्मा को, उन मुअज़्ज़िनों को, उन असातिज़ा को जो कि इस्तिताअत नहीं रखते हैं, उन्हें ज़ियारत हरमैन शरीफैन जो है उसका मौका मिलना जो है गैर मामूली बात है, और इसके लिए जितनी भी सताइश की जाए वो कम है। तो माशाअल्लाह आप मुबारकबाद दे रहे हैं जनाब प्रोफेसर अख्तर वासिफ साहब। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इस मौके पर आप उम्मत मुस्लिमा को क्या पैगाम देना चाहते हैं? ऐसा है कि ये दिलचस्प बात है कि उम्रा जो है उसको और हज जो है उसको यकीनी बनाने के लिए और आम करने के लिए लोग उसी तरह से आगे आएँ जैसे कि हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब कर रहे हैं। ये बड़ी बात है और यही होना चाहिए। तो माशाअल्लाह ये थे जनाब प्रोफेसर अख्तर वासिफ साहब। मैं तो मेरे उलमाए दीन की खिदमत में पहले भी था, अब भी हूँ, आगे भी रहूँगा।
یہ جو خدمت جو چھوٹی سی میں جو پیش کر رہا ہوں میرے علماء میرے اماموں کے خدمت میں جو عمرہ کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں. ہر صاحب ثروت ہر مصلی میرے علماء کو میرے جو ہیں اماموں کو جو ہے سفر حج ہو یا عمرہ ہو بھیجنا لازم ہی ہے، کیونکہ ہم ان کے تابع نماز پڑھتے ہیں، وہ ہماری نمازوں کو پر کرتے ہیں، وہ ہماری نمازوں کی ذمہ داری لیتے ہیں. ہمارا حق ادا نہیں کر سکتے، پھر بھی ہم کچھ جو ہے عمرہ کو بھیج کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. جیسا کہ میری جانکاری میں ہے کہ آپ پہلے سیاست میں تھے اور اس کے بعد علماء کی خدمت کو آپ نے میدان بنایا. میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو علماء کی خدمت کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے اور دیگر پلیٹ فارم سے آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ دنیا میں جب آئے تو ہماری تقدیر لے کے آتے ہیں، پتہ نہیں ہم کہاں جائیں گے کہاں آئیں گے. میں نے ایک اشعار پڑھا، دنیا کے بتقتوں میں پہلا وہ گر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. وہ پاسباں کی طرف میری نظر پڑی تو میں نے تو عمرہ کر لیا، حج کر لیا، لیکن تابع امام کے میرے امام جو ہے اللہ کے گھر کی جو ہے زیارت کرے، وہ جو ہے میں نے من میں ٹھان لیا میرے صرف خاص سے میرے عالم دین کو، میرے علماء کو، میرے جو ہے وہ اماموں کو جو ہے میں جو ہے مسلسل یہ چوتھا قافلہ بھیج رہا ہوں. انشاءاللہ آگے بھی بھیجتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ تا حیات رکھے تک میں جو ہے میرے صرف خاص سے میرے علماء کو، میرے عالم دین کو، میرے اماموں کو اور موذین کو جو ہے اللہ کے گھر کی دیدار کراتے رہوں. کیا گیا اور 5 کو نیکسٹ لائن کے لیے سلیکٹ کیا گیا. تو میں جیسے کہ اختر واسع صاحب نے ہی کہا کہ میں اس فاؤنڈیشن کو مبارکباد دیتا ہوں جس کو اس پروگرام کو انہوں نے ارینج کیا، اور جناب عبید اللہ شریف صاحب جنہوں نے اس چیز کو کیا. تو میں یہ عوام کروں گا کہ لوگ اس پہ آئیں. اور بہت اچھی بات آپ نے کہا کہ جو علماء ہیں وہی ہماری نماز پڑھاتے ہیں، تو ان کو اگر ہم زیارت حج اور مدینے اور مکے کا زیارت کراتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے. اور وہ اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے بعد، کیونکہ دیکھیے علماء ہی ہمارے قوم کے لیڈر ہیں، تو لیڈر کو بھی وہ چیز جاننا چاہیے جو کہ میں نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ جب لیڈر ہی سب کچھ جانے گا اور اسلام کو اچھی طریقے سے دنیا کو بتائے گا تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو یہ ایک بہت اچھا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسا سلسلہ ہم سب کو یہ اللہ توفیق دے کہ ہم بھی یہ کام کریں. دیکھیں جامعہ ہمدرد ایک کیونکہ سرکاری انسٹیٹیوشن ہے تو ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم لوگ دعوت دے سکتے ہیں اور سعودی ایمبیسی کو بول سکتے ہیں کہ آپ ہمارے علماء کو زیادہ سے زیادہ حج پہ لے جائیں، کیونکہ ہمارے یہاں تو ایز سچ کوئی یہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک شروعات ہوئی ہے اور یہ ایک پہل ہے تو اس کو آگے بڑھنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں پہل تبھی ہوتا ہے جب آپ کا نیت صاف ہوتی ہے. جب آپ نیت کریں گے تو اللہ میں برکت دیں گے. ایسے اقدام اٹھانے کے لیے دلی سرکار سے کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ میں چاہوں گا کہ دیکھیں جس طرح کیجریوال صاحب اور لوگوں کو بھی دے رہے ہیں تو یہ علماء کے لیے بھی وہ فیسیلیٹی رکھیں وقف بورڈ کے تحت، تاکہ ہمارے علماء بھی اجمیر شریف تو بھیج رہے ہیں کیجریوال، تو وہ مکہ اور مدینہ کے بھی زیارت کرائیں. دیکھیے آج کا یہ پروگرام دہلی کی سرزمین پر جو ملک کی راجدھانی اور دارالحکومت ہے اپنی نوعیت کا یہ پہلا پروگرام تھا. اس طرح کے پروگرام اس سرزمین پر نہیں ہوئے اور اس فاؤنڈیشن کا یہ چوتھا پروگرام تھا. 22 تاریخ کو علماء کرام پر 20 علماء کرام پر مشتمل انشاءاللہ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے روانہ ہوگا. اس کے روح رواں محب العلماء الحاج حفیظ اللہ شریف صاحب ہیں. آپ کے سوال کا میں جواب دے دوں کہ آپ نے کہا کہ یہ کب تک پروگرام چلتا رہے گا. پوری زندگی اس پروگرام کے عمل کو کیا جاتا رہے گا. جب تک جان ہے اس وقت تک یہ پروگرام ہوتا رہے گا. یہ پہلا پروگرام تھا، یہ آخری پروگرام نہیں ہے. دلی سے اس وقت فی الحال 10 علماء کرام کا انتخاب ہوا ہے، 8 قرآن اندازی کے ذریعے سے، 2 کا اعزازی طریقے پر، اور ساتھ ہی اگلے قافلے کے لیے 5 کا انتخاب ہو گیا ہے. جب اگلی مرتبہ ان 5 کے قافلے کو بھیجنے کی بات ہوگی تو اس موقع پر 5 اور 5 کا انتخاب ہوگا، اور یو پی سے پھر 10 لے کر 20 علماء پر مشتمل یہ قافلہ 5واں قافلہ انشاءاللہ روانہ ہوگا. اس وقت جو ہے ہمارے پاس کل 83 فارم آئے تھے، جس میں 8 شرائط پورے نہ ہونے کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے. کل 75 حضرات قرآن اندازی میں شریک ہوئے. اس میں قرآن اندازی کے عمل میں 9 غیر حاضر تھے. تو اس طرح سے 67 علماء کرام کے درمیان قرآن اندازی کا عمل ہوا اور 8 علماء کرام کو فوری طور پر اسی قافلے کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے، اور 5 کو قرآن اندازی کے ذریعے سے اگلے قافلے کے لیے اور 2 اعزازی طور پر. تو اس طرح سے 15 علماء کرام کا انتخاب ہوا.
یہ محب العلماء الحاج حفیظ اللہ شریف جو بنگلور سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے اپنے علماء کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. وہ اپنے ذاتی مصرف سے خرچہ اٹھاتے ہیں. میں بتا دوں کہ اس کا کوئی چندہ نہیں ہوتا ہے اور کوئی زکوٰۃ صدقے وغیرہ کی رقم سے نہیں بھیجتے ہیں، بلکہ اپنے ذاتی مصرف سے، اپنے خالص کمائی سے علماء کرام کو عمرہ کے سفر پر روانہ کرتے ہیں. جی بنگلور سے 2 قافلے روانہ ہو چکے ہیں، بہار سے بھی روانہ ہوا ہے، اور بہار میں بھی جو اگلی 12 تاریخ کو قرآن اندازی کا عمل ہے، تو اس قافلے میں بہار سے 10 علماء کرام کا انتخاب ہو کر یہ 21 کو یہاں پہنچیں گے اور 22 کو انشاءاللہ یہ قافلہ روانہ ہوگا. اور ارادہ یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر پہنچا جائے اور ہر اسٹیٹ کے اندر اس طرح کا پروگرام ہو تاکہ ایک بیداری آئے اور امت مسلمہ کے جو سرمایہ دار حضرات ہیں، اہل ثروت حضرات ہیں، وہ آگے آئیں اور اپنے علماء کی قدر کرنا جانیں، اور جو علماء اب تک جو ہے عمرہ نہ کر سکے ہیں ان کو عمرہ کرا سکے اپنے ذاتی مصرف سے. جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ جو فری میں عمرہ کرانے کی جو فیسلٹی ہے یہ صرف عالم حافظ قاری کے لیے ہے، اسی برادری کے لیے ہے. ممبر ہونا ضروری ہے اور اس کے ممبر صرف حافظ قاری ہی بن سکتے ہیں. ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ علماء ہوں جو مستطیع نہ ہو، اپنے ذاتی مصرف سے نہ کر سکتے ہوں، تو ایسے علماء کا انتخاب کر کے قرآن اندازی کے ذریعے سے بھیجا جاتا ہے. ہم سے جو ہے جو نہیں، یہ دہلی کے اسٹیٹ پر ہم نے ایک گروپ بنا لیا ہے. ہم نے اعلان نکالا، اخبار میں اشتہار نکالا، ایڈ نکالا کہ اس سے جڑیں، تو 412 علماء کرام نے رابطہ کیا، ان کا ایک گروپ بنا دیا گیا ہے. انہی میں سے 83 لوگوں نے فارم فل کیے تھے. ان میں سے کچھ ایسے علماء تھے جو عمرہ کر چکے تھے، اس لیے وہ فارم فل نہیں کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہر اسٹیٹ کے اندر ایڈ دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے اشتہارات کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے سے اس کا اشتہار کیا جاتا ہے. لوگ رابطہ کرتے ہیں، وہاں ذمہ دار طے کیے جاتے ہیں اور پھر اس طرح سے ان کا انتخاب ہوتا ہے. آخری میسیج یہ دیتا ہوں کہ یہ پہلا پروگرام ہے، آخری پروگرام نہیں ہے. اگلے پروگرام کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے. تاریخ کا اعلان نہیں ہوا، انشاءاللہ تاریخ کا اعلان بھی عنقریب کر دیا جائے گا. اور اگلے پروگرام کے لیے 5 کا انتخاب بھی ہو چکا ہے. تو اب مایوس ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جن حضرات نے بھی فارم فل کیے ہیں سب کا نام آئے گا باری باری انشاءاللہ.